راستے میں تھکن محسوس ہوئی تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام لینے کے لیے بیٹھا اور اٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہی مثال دنیا کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر یا رہگزر رہتا ہے، یعنی راستے سے جانے والا اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے، راستے کی جو تھکان ہے اس کو دور کرنے کے لیے جس طرح ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے یا کہیں کسی علاقے میں رکتا ہے اور آگے اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ ہماری منزل مقصود تو آخرت ہے، ہماری اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ بزرگان محترم، دنیا کو آخرت کا ذریعہ کس طرح بنایا جائے؟ نیک اعمال کو اپنا کر بنایا جائے، اللہ رب العزت کے احکامات پر 100% عمل کر کے بنایا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کر کے آخرت کو دنیا کو آخرت کا ذخیرہ بنایا جائے۔ آج ہم غفلت میں مبتلا ہیں اور بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کسب دنیا سے منع کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں بزرگان محترم۔ دین اسلام کسب دنیا سے ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو دنیا کمانے میں اس قدر مشغول نہ ہو جا کہ تجھے نماز کی پرواہ نہ رہے۔ اس قدر مشغول ہو جانے سے دین اسلام منع کرتا ہے، ورنہ دین اسلام اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ اللہ نے جتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جتنی قوت اور سکت اللہ نے دی ہے، اپنی قوت، اپنی سمجھ، اپنی صلاحیت کے مطابق دنیا کمائی جائے، لیکن اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر نہیں، حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر نہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر نہیں، اسلامی دائرے سے ہٹ کر نہیں۔ اس بات کو منع کیا جاتا ہے۔ لہذا بزرگان محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا جیسی بھی ہو، تکلیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، آرام ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، بیماریوں میں مبتلا ہو یا تندرست ہو، جیسے بھی ہو دنیا کی زندگی گزر جائے گی، لیکن اصل زندگی جس کی تیاری کرنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں، صحابہ مٹی کھود رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں اور ساتھ میں یہ الفاظ کہتے جا رہے ہیں اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والنصارى، اے اللہ اصل آرام اور اصل عیش و آرام تو آخرت کی زندگی کا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اے اللہ ان انصار اور ان مہاجرین کی تو جو ہے مغفرت فرما، فاغفر للانصار والمہاجرہ، ان انصار و مہاجرین کی تو مغفرت فرما تاکہ یہ آخرت میں اچھی زندگی پا سکیں۔ لہذا بزرگان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنائیں، اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو جائیں، ہم اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں، غفلت اور لاپرواہی والی زندگی سے ہم بیدار ہو کر اپنے دل کے اندر خدا کے خوف کو پیدا کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں ان فرزندان توحید اور رسالت کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک صاحب کے متعلق میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج دنیا تڑپتی ہے، ترستی ہے آپ کی عدالت اور انصاف کے لیے، لیکن آپ کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کے والد ایک علاقے کے حاکم تھے، ایسے نزاکت پسند تھے کہ عمدہ سے عمدہ لباس بھی اگر آپ کو پہنا دیا جاتا تو فرماتے
لباس تو بہت اچھا ہے لیکن قدر کھردرا ہے، ایسا مزاج تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا تو اکثر اس قدر بدل گئے کہ جب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، مرض الوفات میں ہے، تو تمام رشتہ دار جمع ہو گئے کہ امیر المومنین کی سکرات الموت کے حالت میں ہے، ابھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو بھائیوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی ایک قمیص جو جسم پر ہے یہ بالکل میلی کچیلی ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ سے عرض کیا بھائیوں نے کہ بہن، امیر المومنین کی قمیص تو بدل دیجئے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، قمیص گندی ہے، میلی کچیلی ہے، بدل دیجئے۔ اہلیہ نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس اس ایک قمیص کے علاوہ کوئی اور قمیص نہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس قدر عمل کیا، دنیا کو آخرت کا ذریعہ کس طرح انہوں نے بنا لیا، ایک مثال قائم کر دی قیامت تک لوگوں کے لیے کہ احادیث پر، حضور کی سنتوں پر، حضور کے فرمان پر عمل کیا جاتا ہے تو اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ ہم کو بھی شریعت نے یہ تعلیم دی، حضرات علماء نے یہ بتلایا کہ نیا لباس خریدنا چاہتے ہیں خریدو، مکمل اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ پرانے جو کپڑے ہیں ان میں سے ایک جوڑا تو کم از کم ضرورت مندوں کے لیے صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے منع نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے تو اسراف سے منع فرمایا۔ قرآن مجید نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو لباس خریدنا ہے خریدیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا، الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہوئی ہیں، کون سا لباس کس دن پہنا جائے اس کا خود علم نہیں ہوتا۔ ہماری عورتوں کے تعلق سے تو کیا کہا جائے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت گزشتہ لاک ڈاؤن چونکہ ہم لوگ گھر میں تھے، میں نے الماری کھول کر اپنی بیوی کے کپڑوں کو میں نے درست کیا، میں نے گنتی لگائی تو پورے 450 ساڑیاں میری بیوی کے نکلی، 450۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ شریعت نے یہ حکم دیا، یہ تعلیم دی کہ نئے پہننا ہے پہنو، غریبوں کا بھی خیال کیا جائے، ضرورت مندوں کا بھی خیال کیا جائے۔ نیا ایک جوتا خرید رہے ہوں تو پرانے جوتے کو کسی کو صدقہ کر دیا جائے۔ لہذا بزرگان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ایسی پیش کر دی کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہر ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے، اس قدر آپ کو آخرت کی فکر تھی۔ ایک مرتبہ دفتر کے کام کاج سے اپنے مکان کو واپس آ رہے تھے، گھر میں جب تشریف لائے تو دیکھا گھر کے اندر جوان بیٹیاں تھیں، بیٹیوں نے اپنے منہ کو کسی کپڑے سے ڈھانک لیا۔ والد کو تعجب ہوا، بیٹیاں ہیں اپنے منہ کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ دایا نے کہا، آگے بڑھ کر آئیں، کہا کہ امیر المومنین آپ کی بیٹیوں پر آج پورے 2 دن سے فاقہ چل رہا ہے، 2 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں، آج بھوک سے بےتاب ہو گئی تھی، اس لیے کچی پیاز اور کچھ مسور کی دال وغیرہ چبا کر کھا لیا، منہ سے بدبو آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھانک لیا۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹیوں کو خلیق بلایا، کہنے لگے کہ میری پیاری بچیوں، میں حاکم ہوں، امیر المومنین ہوں، اگر میں چاہتا تو تمہارے لیے عمدہ سے عمدہ دسترخوان بچھواتا اور عمدہ سے عمدہ اور مرغن غذائیں تمہارے لیے دسترخوان میں جوڑ دیتا۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہارے ان غذاؤں کے بدلے میں تمہارے باپ کو جہنم کا ایک دھوکہ دیا جائے؟ لڑکیاں زار و قطار رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ابا حضور ایسے غذاؤں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تربیت ہوا کرتی تھی۔
آج ہم اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں دیکھیں، آج کی بچیاں آج کے بچے اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آتے ہیں، کیا کیا آرڈر وہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں، ابا آپ کو یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، فلاں لانا ہے، فلاں لانا ہے. اور کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ ابا حضور مجھے فلاں آئٹم چکن کا لا کر دے دیجیے. ابا نے کہا کہ امی نے یہ بنایا ہے، گھر کے اندر اتنی چیزیں موجود ہیں، تو کیوں تم اسراف کرتی ہو؟ وہ کمبخت اور بددین لڑکی کہنے لگی کہ ابا اگر آپ ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے تو آپ نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ پیدا کیوں کیا؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے. لہذا بزرگان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر خدا کے خوف کو پیدا کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی صحیح اصلاح کریں، اور ہر وقت ہماری 24 گھنٹے والی جو زندگی گزر رہی ہے، ہم چاہے دکان میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے آفس میں ہم جو ہے ملازمت کر رہے ہوں یا کہیں اور مزدوری کر رہے ہوں، ہمارا خیال اور تصور تو آخرت کی طرف رہنا چاہیے. ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک منٹ ہمارا قیمتی ہے. ہم اپنی آخرت کو بنانے میں ہمارے وقت کو جو ہے خرچ کریں گے، صرف کریں گے. لہذا امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے امیر المومنین تھے. سلطنت کے جتنے بھی امور تھے، خطوط لکھنا، علاقوں میں خطوں کو روانہ کرنا، احکامات کا جاری کرنا، یہ تمام امور کے کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک کمرہ تھا. وہ کمرہ کہاں تھا؟ گھر کے اوپر کے حصے میں تھا. آپ جو ہے ایک لکڑی کی سیڑھی کے ذریعے سے گھر کے اوپر جاتے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کس علاقے میں کیا فرمان جاری کرنا ہے، کون سے علاقے کے کیا حالات ہیں، کس کے لیے کیا احکام نافذ کرنا ہے، یہ تمام امور اس کمرے میں طے ہوتے تھے. لہٰذا کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سیڑھی کے ذریعے سے آپ اس کمرے تک جاتے تھے، یعنی اپنی آفس تک جاتے تھے، اس سیڑھی کا ایک زینہ ٹوٹا ہوا تھا، یعنی ایک پیر نہیں تھا سیڑھی کا. جب کبھی آپ اوپر کو جاتے، اس زینے پر پیر رکھتے تو ہوا میں لٹک جاتے، ہاتھوں سے سیڑھی کو پکڑ لیتے اور خوف کی وجہ سے کپ کپ آتے. پھر اپنے پاؤں کو سنبھال کر آگے بڑھتے، پھر واپس اترتے تو اس زینے پر پیر رکھتے تو خوف کی وجہ سے لڑکھڑاتے، پھر دوبارہ نیچے اتر کر آتے. یہ معمول تھا امیر المومنین کا. لیکن گھر کی خادمہ نے دیکھا کہ حضرت روزانہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس زینے کی وجہ سے حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حضرت اوپر کمرے میں دفتر میں تھے کہ اس کیا کہتے ہیں باندی نے اس زینے کو درست کر دیا، میخ ٹھوک کر درست کر دیا. حضرت جب واپس اترے تو پیر رکھا تو پیر پھسلا نہیں، اطمینان سے ہے. نیچے آئے، بلا کر پوچھا کیا ہوا، کس نے اس کو درست کیا؟ تو خادمہ نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی کیفیت روزانہ دیکھتی تھی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پایا، اس لیے میں نے درست کر دیا. تو حضرت نے بہت عجیب جواب ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ میں جب کبھی اس زینے پر پیر رکھتا تھا اور میں جو ہے لٹک جاتا تھا بے قابو ہو کر، ان بیلنس ہو کر، تو میں قیامت کے میدان کو، پل صراط کو یاد کر لیتا تھا. وہ دن آئے گا، ایک دن جہنم کو دھونک دھونک کر جوش دلایا جائے گا، اس کے اوپر پل قائم کیا جائے گا جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، ہوا سے زیادہ ہلنے والی ہوگی. اس پر سے گزرنے کا ہر ایک کو حکم دیا جائے گا. میں اس پل صراط کو روزانہ یہاں یاد کر کے اللہ رب العزت کے یہاں دعائیں مانگا کرتا تھا، تم نے اس کو درست کر دیا. لہذا بزرگان محترم، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے صرف کریں. زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، تجارت میں ہو، ہر لین میں ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں اور سلف صالحین جو اسلاف ہیں ان کے نمونے کے مطابق بھی اپنی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں. آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے، آپ کے تعلق سے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ جو ہے آخرت کی فکر یاد دلانے کے لیے اپنے ساتھ ایک خادم کو رکھا کرتے تھے. ایک دور تھا حضرت عمر نے ایک خادم کو رکھا اپنے ساتھ. اس کا کام کیا تھا؟ اس خادم کا کام یہی تھا کہ
میں جہاں کہیں رہوں گا تھوڑی تھوڑی دیر سے مجھے آخرت کی یاد دلاتے رہنا، وہی کام تھا۔ اب وہ بندہ ساتھ میں تھا خادم، جہاں امیر المومنین جاتے تھوڑی دیر امیر المومنین کو آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک حضرت عمر نے بلا کر کہا کہ آج سے تم آزاد ہو۔ اب یہ بیچارے پریشان ہو، طرح طرح کے خیالات، کیا ہوا، کیا غلطی ہو گئی، کیوں امیر المومنین نے مجھے آزاد کر دیا۔ پوچھنے پر حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو میری داڑھی میں ایک سفید بال نکل آ گیا ہے، یہ سفید بال مجھے آخرت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے، مجھے غلام رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا بزرگوں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی شریعت کے تابع ہو کر گزاریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور احکام شرعیہ پر 100% عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔